اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صلح حدیبیہ سے لوٹے، جو پچھلے درس میں گزرا، تو صلح حدیبیہ سے جب آپ لوٹے تو آپ حضرت ام سلمہ کے مکان میں تھے اور آپ غسل فرما کر کے غسل فرما رہے تھے۔ حضرت جبرائیل تشریف لائے اور حضرت جبرائیل نے آپ سے ارشاد فرمایا کہ آپ نے ہتھیار اتار دیا لیکن فرشتوں نے ہتھیار نہیں اتارا۔ اللہ کی طرف سے آپ کو حکم ہوا کہ آپ خیبر کا ارادہ کیجیے، خیبر کی طرف نکلیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیقول المخلفون اذا انطلقتم الى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون ان يبدلوا كلام الله قل لن تتبعون كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون الا قليلا قل للمخلفين من الاعراب ستدعون الى قوم اولي بأس شديد تقاتلونهم ويسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله اجرا حسنا وان تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخل جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما۔ جب تم غنیمتیں لینے جانے لگو گے تو یہ جھٹ سے یہ پیچھے چھوڑے ہوئے لوگ کہنے لگیں گے کہ ہمیں بھی اپنے ساتھ چلنے کی اجازت دیجیے۔ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے کلام کو بدل دیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ پہلے ہی فرما چکا ہے تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں چلو گے۔ وہ اس کا جواب دیں گے نہیں بلکہ تم ہم سے حسد کرتے ہو۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ وہ لوگ بہت ہی کم سمجھتے ہیں۔ آپ پیچھے چھوڑے ہوئے بدوؤں سے کہہ دو کہ ان قریب تم ایک سخت جنگجو قوم کی طرف بلائے جاؤ گے، تم ان سے لڑو گے یا وہ مسلمان ہو جائیں گے، پھر پس اگر تم اطاعت کرو گے تو اللہ تمہیں بہتر بدلہ دے گا، اور اگر تم نے منہ پھیر لیا جیسا کہ اس سے پہلے تم نے منہ پھیر چکے ہو وہ تمہیں دردناک عذاب دے گا۔ اندھے پر کوئی حرج نہیں اور نہ لنگڑے پر کوئی حرج ہے، نہ بیمار پر کوئی حرج ہے۔ جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے اسے اللہ ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جس کے درختوں تلے نہریں جاری ہیں، اور وہ جو منہ پھیر لے اسے دردناک عذاب کی سزا دے گا۔ سيقول المخلفون اذا انطلقتم الى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون ان يبدلوا كلام الله۔ جب تم غنیمتیں لینے جانے لگو گے تو جھٹ سے یہ پیچھے چھوڑے ہوئے لوگ کہنے لگیں گے کہ ہمیں بھی اپنے ساتھ چلنے کی اجازت دیجیے۔ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے کلام بدل دیں۔ قل لن تتبعون كذلكم قال الله من قبل۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ پہلے ہی فرما چکا ہے تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں چلو گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صلح حدیبیہ سے لوٹے، جو پچھلے درس میں گزرا، تو صلح حدیبیہ سے جب آپ لوٹے تو آپ حضرت ام سلمہ کے مکان میں تھے اور آپ غسل فرما کر کے غسل فرما رہے تھے۔ حضرت جبرائیل تشریف لائے اور حضرت جبرائیل نے آپ سے ارشاد فرمایا کہ آپ نے ہتھیار اتار دیا لیکن فرشتوں نے ہتھیار نہیں اتارا۔ اللہ کی طرف سے آپ کو حکم ہوا کہ آپ خیبر کا ارادہ کیجیے، خیبر کی طرف نکلیے، اور میں وہاں جا کر کے ان لوگوں کے دلوں میں دہشت اور قلعے میں زلزلہ برپا کرتا ہوں۔ حضرت جبرائیل نے ارشاد فرمایا یہ اللہ کی مدد تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ جتنے لوگ صلح حدیبیہ کے ٹائم ساتھ میں تھے، جو ابھی گئے تھے، وہی لوگ ہمارے ساتھ نکلیں گے صرف خیبر کے لیے۔ اور اگر جنگی نقطۂ نظر سے دیکھیں تو یہ ایک بڑا زبردست فیصلہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو دو طاقتیں کھلے طور پر، ایک مکمل، ایک کچھ کھلے کچھ چھپے، اور ایک مکمل چھپی ہوئی تیسری طاقت، ان لوگوں سے نبرد و آزما مسلسل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رہنا تھا۔
مسلسل رہ رہے تھے. ایک مشرکین مکہ, ان کی ہر وقت کوشش تھی کہ اللہ کے رسول اور اہل ایمان کا خاتمہ, اسلام کا خاتمہ کر دیا جائے. اس کے لیے سب کچھ کیا. اللہ کے رسول اور صحابہ کرام نے ہجرت تک کی. ہجرت کرنے پر وہ بار بار لشکر لے کر کے اللہ کے نبی کو ختم کرنے اور صحابہ کرام کو ختم کرنے کے لیے آئے. بدر کی جنگ ہوئی, احد کی جنگ ہوئی, غزوہ احزاب یہ واقعہ ہوا. یہ مسلسل ان کی کوششیں تھیں. دوسرا ایک فریق تھا یہودیوں کا, یہ مدینہ میں اور مدینہ کے اطراف میں تھے, اور ان لوگوں سے اللہ کے نبی کا معاہدہ تھا کہ ہم لوگ ایک دوسرے کے لیے مدینہ پر اگر کوئی حملہ آور ہوگا تو کسی پر بھی حملہ آور ہو, ہم دونوں ساتھ مل کر کے مدینہ کا دفاع کریں, آپس میں یہ معاہدہ. لیکن اس کے باوجود یہ لوگ کرتے یہ مشرکین کو اکساتے, ان کی مدد کرتے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں کسی بھی مرحلے پر دھوکہ دیتے وقت جو معاملہ ہوتا فوراً دھوکہ دیتے. بدر کے لیے جب آپ نکلے تو اس میں یہ لوگ کہتے ہیں کہ آج تو سنیچر کا دن, ہم لوگ سنیچر کو کوئی کام نہیں کرتے. بلکہ انہیں میں سے ایک یہودی نکلا تھا, اس نے کہا تھا کہ دیکھو تمہارے لیے کوئی سنیچر نہیں, ایک نبی نے تم کو دعوت دی ہے اور تمہارا اپنا معاہدہ ہے. اور وہ مارا بھی گیا تھا, بدر باقاعدہ قتل ہوا تھا. تو اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ یہ بہترین یہودی. تو یہ معاملہ تھا. اب دو دشمن جب ایک ساتھ آپ کے سامنے ہے تو ایک بڑا دشمن جو تھا مشرکین مکہ, آپ نے ان سے 10 سال ناجنگ میں معاہدہ کیا. اب یہ جو سپولے تھے, یہ جو دھوکے باز تھے, اب یہ اکیلے ہو گئے کیونکہ 10 سال وہ معاہدے کے پابند تھے اور بالکل تازہ معاہدہ تھا. اب ان سپولوں سے نپٹ لیا جائے تاکہ یہ طاقت ختم ہو جائے. تو اس کے لیے آپ نے خیبر کی طرف کا رخ کیا. خیبر ایک زبردست قلعہ تھا اور اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی. آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنگ کا جھنڈا دے کر کے بھیجا, خیبر کی طرف نکلنے کا حکم دیا. ان لوگوں کا معاملہ یہ تھا کہ ان لوگوں کے پاس بہت بڑی مقدار میں خوراک تھی. قلعے کے اندر باقاعدہ کنویں تھا, پانی وغیرہ کے ذخیرہ کا کوئی مسئلہ نہیں تھا, اور لڑنے والے 700 جنگجو تھے ان کے پاس. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ وہاں کے لیے نکل رہے تھے تو وہ منافقین اور وہ لوگ جو کسی بھی مرحلے میں کسی بھی غزوے میں آنا کانی کیا کرتے تھے, وہ جانتے تھے کہ خیبر کی جو فتح ہے بہت مال و غنیمت والی. تو وہ بھی نکلنے لگے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم کی بنیاد پر کہا کہ تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں چلو گے. وہی لوگ نکلیں گے جو حدیبیہ کے لیے نکلے تھے, حدیبیہ کے ٹائم ساتھ میں تھے, وہی لوگ نکلیں گے. اب یہاں معاملہ جو تھا خیبر کا, پوری تفصیلات ہے کہ کئی روز تک کے صحابہ کرام کھلے ہوئے میدان میں اور یہ لوگ اپنے گھروں میں, اور انتہائی شدید سردی, کمک وغیرہ اور خوراک, یہ تمام چیزوں کا بھی مسئلہ. لیکن اللہ تعالی نے ان کے دلوں میں دہشت ڈال دی. ان کا جو سردار تھا ابی بن کعب, وہ کہتا ہے ایک روز کہ ایسا کرو, 3 چیزیں پیش کی کہ اسلام قبول کر. ایسا کرو کہ اپنے تمام بچوں اور عورتوں کو قتل کر دو, اور قتل کرنے کے بعد ہتھیار لے کر کے ان لوگوں پر ٹوٹ پاؤ, اب یا تو وہ رہے یا ہم. دوسری بات اس نے کہا کہ صلح کر لو. تیسری بات کہی کہ اسلام قبول کر لو. یا الگ الگ اوپر نیچے ہو گئی. پہلی بات, تم جانتے ہو وہ سچے نبی ہے تو اسلام قبول کر لو. دوسری بات کہی صلح کر لو, اور تیسری بات ایسے جنگ کر لو. انہوں نے تینوں بات کا انکار کر دیا. اور جنگ کے لیے اس نے کہا کہ سنیچر کے دن ہم حملہ کریں گے, کیونکہ مسلمان مطمئن رہیں گے کہ سنیچر کا دن ان کے ہاں بڑا عظمت والا ہے, اور ان کے ہاں عیسائیوں کے ہاں اتوار کا دن, اور اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے جمعہ عطا فرمایا. تو ان کو اندازہ بھی نہیں ہوگا, انہوں نے انکار کر دیا. بلکہ بڑے غصے میں اسے جملہ کہا, تم لوگوں میں سے کسی نے پیدا ہونے کے دن سے لے کر آج تک کوئی دانش مندی کی بات نہیں کی. جب کئی دن گزر گئے ان لوگوں کے اندر خوف پیدا ہوا, تو انہوں نے ایک پیغام بھیجا
تو کہا کہ ہم لوگ آپس میں مشورہ کریں گے کوئی قدم سے پہلے. تو ابو لبابہ کر کے ایک صحابی تھے, ان کے بارے میں کہا کہ آپ ان کو بھیجیں. ابو لبابہ ان کے باغ اور ان کے کھیت وغیرہ اسی علاقے میں تھے خیبر کے, اور ان کی فیملی بھی وہیں تھی. تو ابو لبابہ تشریف لے گئے. تو ان لوگوں نے پوچھا, عورتیں اور بچے دہاڑے مار مار کر رونے لگے, اور انہوں نے پوچھا کہ ہتھیار ڈالنے میں اگر تو کیا ہوگا. ابو لبابہ سے ایک غلطی ہوئی, انہوں نے اپنی انگلی کے اشارے سے گردن پر انگلی پھیری, یعنی جو قتل کا اشارہ ہوتا ہے. لیکن جیسے ان کو احساس ہوا کہ یہ تو بہت بڑی غلطی ہے, اللہ کے نبی کا جو ارادہ ہے میں نے وہ ظاہر کر دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات ظاہر ہو گئی ان سے, ابو لبابہ سے, یہ واپس آئے اور مسجد نبوی میں جا کر انہوں نے اپنے آپ کو باندھ لیا. جب انہوں نے اپنے آپ کو باندھ لیا تو اللہ کے نبی کو لوگوں نے بتایا اور کہا کہ میں نہیں کھولوں گا اپنے آپ کو, اللہ کے رسول خود کھولے, مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی. اللہ کے رسول نے کہا وہ میرے پاس آتے اور آ کر کے اگر مجھ سے کہتے تم اللہ سے دعا کرتا ہو اور اللہ ہو سکتا ہے معاف کر دیتا, لیکن اب انہوں نے خود اپنے لیے سزا تجویز کی. 7 روز تک یہ معاملہ رہا. اس کے بعد ان کی توبہ قبول ہوئی. حضرت ام سلمہ نے فجر کے وقت ارشاد فرمایا کہ اللہ نے تمہاری توبہ کو قبول فرما دیا. ان کی اہلیہ لپک کر کے آئی, نماز کے وقت آ کر کے کھول دیتی تھی, کھولنے کے لیے آپ نے منع فرما دیا. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے ان کو کھولا. ادھر ان لوگوں کو جب گھیر لیا گیا خیبر پورا, اور جب یہ معاملہ ہوا کہ اللہ رب العالمین نے وہاں فتح دی خیبر میں, تو ان لوگوں کا معاملہ یہ کہ یہ لوگ جو ساتھ چلنا چاہتے تھے, اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا, اس کا جواب دیں گے نہیں نہیں بلکہ تم ہم سے حسد کرتے ہو, حالانکہ اصل بات یہ ہے کہ وہ لوگ بہت کم سمجھتے ہیں. یہ منافقین سے خطاب ہو رہا ہے جو نہ سمجھتے. قُلْ لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَىٰ قَوْمٍ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسَلِّمُونَ فَإِن تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا وَإِن تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. آپ پیچھے چھوڑے ہوئے بدوؤں سے کہہ دو کہ عنقریب تم ایک سخت جنگجو قوم کی طرف بلائے جاؤ گے, تم ان سے لڑو گے یا وہ مسلمان ہو جائیں گے. بس اگر تم اطاعت کرو تو اطاعت کرو گے تو اللہ تمہیں بہت بہتر بدلہ دے گا, اور اگر تم نے منہ پھیر لیا جیسا کہ اس سے پہلے تم منہ پھیر چکے ہو تو تمہیں دردناک عذاب دے گا. بڑے بڑے دعوے نہ کرو, بڑی بڑی باتیں نہ کرو, عنقریب ایک بڑا معاملہ ہونے والا ہے. مختلف جنگوں کی طرف محسنین نے اشارہ کیا اس میں کہ اس سے قبیلہ حوازن اور بنو ثقیف سے جنگ ہوئی, غزوہ حنین. بعض لوگوں نے کہا ہے کہ یہ ہے, بعض لوگوں نے مسلمہ قذاب کی جو جنگ تھی بنو حنیفہ سے ہوئی, بعد میں فارس اور روم کے مجوسی اور ایرانیوں سے جو ہوئی, عیسائیوں سے. بہرحال مختلف توجوہات لوگوں نے کی ہے. یہاں واضح طور پر وہ جنگ کا اعلان و جنگ نہیں بیان کی گئی, لیکن ہونے والی ہے. اس کے بعد بڑی بڑی جنگیں ہوئی. تو اللہ تعالیٰ ان کے کردار کو پیش کر رہا ہے کہ بڑے بڑے دعوے مت کرو, اگر کام کرنا ہے تو پہلے مرحلے میں بھی تم میدان میں رہتے, اب آگے بھی جو مرحلہ آئے گا وہاں پر بھی امتحان میں تم سمجھ میں آ جاؤ گے. اور صرف وہ بات کرنے والا آدمی آزمائش میں سمجھ میں آتا ہے. یہ ایک اصول اور ضابطہ دیا جا رہا ہے کہ مشکل مرحلہ جب رہتا ہے تو وہاں کون آپ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے, کون ہے اخلاص کے ساتھ کام کر رہا ہے, اور کون ہے دوسرے کو ڈینگے مار رہا ہے, اور فائدہ حاصل کر وقت تو کون میدان میں آپ کے ساتھ آ کر کے کھڑا ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخل جنات تجري من تحتها الانهار ومن يتولى يعذبه عذابا اليما. اندھے پر کوئی حرج نہیں, اور نہ لنگڑے پر کوئی حرج ہے, نہ بیمار پر کوئی حرج ہے. یہ وہ لوگ ہیں
جو جنگ نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں ارشاد فرما دیا کہ کوئی حرج نہیں ہے ان کے شریک نہیں ہونے پر، جنگ میں نہ آنے پر کوئی حرج نہیں ہے، جو کہ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے۔ اب یہاں پر چھاڑ دیا گیا ہے کہ یہ لوگ بھی کیوں رکے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی چھوٹ دی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ قید لگا دیتا تو اہل ایمان جو تھے وہ ہر صورت میں اللہ کی رضامندی اور خوشنودی کے لیے اس کے حکم پر عمل کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے، یعنی حکم جب ہو تو مجال لائے، 17 بہانے نہ کرے، ہیلے نہ تلاش کرے اور اپنے آپ کو فرار اختیار نہ کرے۔ اللہ کا حکم آ گیا، رسول کو حکم آ گیا، اب یہ سب چیزوں اور ہر حالات کے لیے یہ ایک اصول بنا دیا گیا۔ اسے اللہ اسی جنتوں میں داخل کرے گا جس کے درختوں تلے نہریں جاری ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ان کو جو انعام سے نوازے گا، رسول کی اور اللہ کی فرما برداری کرنے والوں کو وہ انعام بتایا جا رہا ہے، اور جو منہ پھیر لے اسے دردناک عذاب کی سزا دے گا۔ اللہ کے احکامات کی نافرمانی، ہیلے بہانے، سستی، کاہلی، دانش مندی اس کا نام دو، حالانکہ وہ حماقت ہے، کسی کی وجہ سے آدمی کرے گا تو یہ سمجھ لے کہ فیصلہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، آخرت میں اللہ بالکل صحیح فیصلہ فرمانے والا ہے۔ وہ اپنے لیے دردناک عذاب تیار کر رہے ہیں۔ وہ سمجھ رہے ہیں کہ دنیا میں ہم کامیاب ہو گئے، لیکن حقیقت میں وہ ناکام ہوئے۔ اللہ نے واضح طور پر فرما دیا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین جو احکامات کتاب و سنت میں ہو، رب العالمین ان پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ الہ العالمین ہر مرحلے میں شریعت کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، تنگی اور آسانی میں، مشکل اور بہترین حالات میں، ہر حالات میں اپنا اطاعت کرنے والا اور اپنی فرما برداری کرنے والا بنا، اپنے احکامات پر عمل کرنے والا بنا۔ الہ العالمین ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔